روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو روس کے اندر اگر کسی سے ڈر لگتا ہے تو وہ ہے الیکسی ناولنی، جس کو جیل میں بند کروا رکھا ہے۔ الیکسی ناولنی کو کتابوں سے بہت دلچسپی ہے اور وہ جیل انتظامیہ سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں قرآن پاک مطالعہ کے لیے دیا جائے۔ جیل انتظامیہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ اب قرآن پاک مطالعہ کے لیے نہ ملنے پر الیکسی ناولنی نے جیل انتظامیہ کے خلاف ہی مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ یاد رہے کہ الیکسی ناولنی مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی وہ قرآن پڑھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب جس کو پوری عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن ایک ایسی کتاب جو ہدایت کی مشعل ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب جو انسانیت اور ہدایت کی محور ہے، جس کی تلاوت ہر وقت دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہے، جس کو پڑھنے اور اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک ایسا سیاسی رہنما بیتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روس کے طاقتور ترین صدر ولادیمیر پوتن کو دنیا میں کسی سے ڈر لگتا ہے تو اس کا نام الیکسی ناولنی ہے۔ جی ہاں، معاملہ یہ ہے کہ روسی اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی جیل میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ جیل حکام کی طرف سے انہیں ان کا قرآن نہیں دیا جا رہا ہے۔ روسی اپوزیشن لیڈر اور صدر ولادیمیر پوتن کے ناقد الیکسی ناولنی کا کہنا ہے کہ وہ جیل حکام کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ان کا قرآن مطالعے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ ان کے مطابق جب وہ ماسکو سے باہر تھے تو انہوں نے اس کتاب کی تفصیلی مطالعے کا ارادہ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ناولنی بھوک ہڑتال پر ہیں کیونکہ جیل حکام نے انہیں طبی معائنے کی اجازت نہیں دی تھی، جبکہ انہیں شدید قسم کے کمر درد اور ٹانگ میں درد کی شکایت ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ وہ جیل حکام کے خلاف جو سب سے پہلا مقدمہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق مسلمانوں کی مقدس کتاب سے ہے۔ ناولنی کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا قرآن نہیں دے رہے ہیں اور میں اس سے عاجز آ چکا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قید کے دوران قرآن کا تفصیلی مطالعہ میرے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تاکہ میں خود میں بہتری لا سکوں، لیکن انتظامیہ انہیں قرآن نہیں دے رہی ہے۔ ناولنی کو ابھی تک ان میں سے کسی ایک کتاب تک رسائی نہیں دی گئی جو وہ ساتھ لائے تھے یا جو انہوں نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران خریدی ہے۔ روسی حکام کے مطابق ہر کتاب کا پہلے جائزہ لیا جانا ضروری ہے کہ آیا وہ شدت پسندی کو ہوا تو نہیں دیتی۔ جیل حکام کے مطابق اس عمل میں 3 ماہ درکار ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ناولنی کا کہنا ہے کہ میں نے جیل کے سربراہ کے خلاف مقدمے کے لیے ایک مزید درخواست دے دی ہے۔ کتابیں ہی ہمارا سب کچھ ہے اور اگر مجھے اپنے پڑھنے کے حق کے لیے مقدمہ بھی کرنا پڑا تو میں یہ کروں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ایک مسیحی کے طور پر پلنے بڑھنے کی وجہ سے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے۔ میں روس کے غیر مسلم سیاستدانوں میں سے سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا سیاستدان بننا چاہتا ہوں، اسی لیے میں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں دیا جا رہا ہے۔ 44 سالہ ناولنی روسی صدر ولادیمیر پوتن کے سب سے بڑے ناقد ہیں۔ انہیں جنوری میں جرمنی سے واپس ماسکو جانے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہیں اعصابی زہر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ تقریباً 5 ماہ جرمنی میں علاج کے غرض سے رہے۔ ناولنی کے مطابق انہیں زہر صدر پوتن کی ایما پر دیا گیا تھا، جبکہ روسی حکام اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ فروری میں ایک عدالت نے ناولنی کو ملکی قوانین کی پاسداری نہ کرنے کے الزام میں 2.5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ناولنی ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں کہ انہوں نے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کے مطابق یہ کارروائی ان کو خاموش کروانے کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ناولنی خاموش ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، بلکہ قرآن پاک اور دیگر کتابیں پڑھنے کے لیے نہ دینے پر جیل انتظامیہ کے خلاف ہی ناولنی نے مقدمہ درج کر دیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ الیکسی ناولنی کو کب تک ان کی کتابیں دی جاتی ہیں اور کب قرآن کو پڑھنے کی طلب پوری ہوتی ہے۔